بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ حصہ دوئم، خانہ جنگی، باب 9، آپریشن سرچ لائٹ 1۔ 25 مارچ صبح 11 بجے میجر جنرل خادم راجہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے کہ ان کی صاف شفاف میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فونوں میں سے ایک اچانک بجنے لگا۔ یہ مقامی ہاٹ لائن تھی جو افسران بالا کے درمیان رابطے کا کام دیتی تھی۔ جو ہی جنرل راجہ نے ہیلو کہا، جنرل ٹکا خان بولے، خادم، آج رات۔ ٹھیک 2 سال پہلے جنرل یحییٰ خان نے فیلڈ مارشل ایوب خان سے اقتدار وصول کیا تھا۔ آج وہ اپنے دور اقتدار کا سب سے بڑا فیصلہ دے چکے تھے۔ جنرل راجہ نے اپنے اسٹاف کو بلا کر ضروری ہدایات دے دیں۔ اونچی سطح پر شاید یہ ایکشن معمول کی کارروائی سمجھا گیا ہو، لیکن نچلی سطح پر جب یہ خبر متعلقہ حضرات تک پہنچی تو خاصی ہلچل مچ گئی۔ کوئی ٹینک شکن توپ کا ایمونیشن لینے بھاگا، کوئی ہتھیار اکٹھے کرنے لگا، کسی نے اپنے موجودہ ہتھیاروں کی کمی پوری کرنا چاہی اور کسی نے ان کے ناقص اجزاء بدلنے کی کوشش کی۔ 29 کیولری کے چند افراد جو کچھ روز پہلے رنگ پور سے آئے تھے، ورکشاپ میں پڑے ہوئے 6 زنگ آلود ٹینکوں M24 کو صاف کرنے لگے۔ اگرچہ یہ ٹینک متحرک جنگ لڑنے کے قابل نہ تھے، مگر ڈھاکہ کی سڑکوں پر شور مچانے کے لیے کافی تھے۔ 14 ڈویژن کے اسٹاف نے ڈھاکہ سے باہر چھاونیوں کو آپریشن سرچ لائٹ کے متعلق ایک مخصوص کوڈ کے ذریعے اطلاع دینا شروع کر دی۔ اس کارروائی کے لیے 24 اور 25 مارچ کی درمیانی رات 1 بجے کا وقت مقرر کیا گیا۔ وقت کے تعین میں مصلحت یہ تھی کہ اس وقت تک جنرل یحییٰ خان بخیر و عافیت کراچی پہنچ چکے ہوں گے۔ آپریشن سرچ لائٹ کے منصوبے کے مطابق ڈھاکہ میں 3 ہیڈ کوارٹرز قائم کیے گئے۔ ایک کے انچارج میجر جنرل راؤ فرمان علی تھے۔ ان کے ذمہ ڈھاکہ شہر تھا۔ ان کے وسائل میں بریگیڈیئر ارباب والا 57 بریگیڈ تھا۔ دوسرے ہیڈ کوارٹر کے انچارج میجر جنرل خادم راجہ تھے، جنہوں نے 57 بریگیڈ کے علاوہ بقیہ 14 ڈویژن کے ذریعے سارے صوبے کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان نے جنرل فرمان اور جنرل راجہ کی کارکردگی پر مجموعی طور پر نظر رکھنے کے لیے مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں رات جاگ کر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تیسرا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت ثانی کے علاقے میں واقع تھا۔ کارروائی سے چند روز قبل مغربی پاکستان سے میجر جنرل افتخار جنجوعہ اور میجر جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کو ڈھاکہ بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر میجر جنرل خادم راجہ اور میجر جنرل راؤ فرمان کی جگہ ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ یہ احتیاط اس لیے برتی گئی کہ تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ دونوں افسر جنرل صاحبزادہ یعقوب کی ٹیم کے اہم رکن تھے۔ جنرل یعقوب تو جا چکے تھے، مگر ڈر تھا کہ کہیں یہ دونوں فوجی کارروائی کرنے سے انکار نہ کر دیں۔ اس شک کی تصدیق کرنے کے لیے جنرل یحییٰ خان اور ان کے قریبی حلقوں نے کئی طریقے اختیار کیے، حتیٰ کہ ان کے ہم نوالہ و ہم پیالہ دوست جنرل عبدالحمید نے جنرل فرمان اور جنرل راجہ کی بیگموں سے پوچھا کہ آپ کے شوہروں کے خیالات کیا ہیں۔ جب یہ بات جنرل فرمان اور جنرل خادم تک پہنچی تو انہوں نے جنرل حمید کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے فرمان کے خادم ہیں۔ میرے جیسے ادنا افسر 10 بجے رات جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو دفتر کے احاطے میں صوفے اور آرام کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔
اور رات بھر کے لیے چائے اور کافی کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ میرے ذمے کوئی خاص فرائض نہ تھے، صرف حاضر رہنے کو کہا گیا تھا۔ میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ صوفوں اور کرسیوں کے پاس جب ایک جیپ کھڑی تھی جس میں وائرلیس سیٹ نصب تھے۔ یہ بیرون خانہ آپریشن روم تھا جس میں جنرل ٹکا خاں، جنرل مٹھا اور چند اور حضرات تشریف فرما تھے۔ ٹھنڈی چھاؤنی میں ڈوبا ہوا شہر سو رہا تھا اور موسم بہار کی خنک ہوا میرے گالوں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ باہر جتنا سکون تھا میرے اندر اتنا ہی زیادہ تلاطم تھا۔ میں سوچنے لگا، یہ خوشگوار رات خون کی ہولی کھیلنے کے لیے قطعاً نامناسب ہے۔ مسلح افواج کے علاوہ اگر کچھ اور لوگ اس رات سرگرم عمل تھے تو وہ عوامی لیگ کے قائدین اور ان کی پرائیویٹ آرمی تھی۔ بنگالی نوجوانوں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی تھیں اور عوامی لیگ سے ہمدردی رکھنے والی پولیس اور EPR مستعد تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کا مقرر کردہ کمانڈر ان چیف کرنل MAG عثمانی بنگالی یونٹوں سے رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ ان تیاریوں کے باوجود ابھی تک ساری کارروائی پر خاموشی کی پتلی سی چادر تنی تھی۔ رات 11:30 بجے جیپ میں سویا ہوا وائرلیس سیٹ جاگا۔ ڈھاکہ کے مقامی کمانڈر نے کارروائی مقررہ وقت 1 بجے سے پہلے شروع کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ مخالفین کو فوجی کارروائی کا علم ہو چکا تھا اور وہ پوری شد و مد سے مزاحمت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا اب وقت ضائع کرنے سے حریف ہی کو فائدہ پہنچے گا۔ ہم سب نے اپنی اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈالی اور اندازہ لگایا کہ ابھی جنرل یحییٰ خان سری لنکا کے قریب ہوں گے۔ اگر ابھی کارروائی شروع کی گئی تو عین ممکن ہے بھارت کے لڑاکا طیارے صدر کے بوئنگ کو کراچی پہنچنے سے پہلے شکار کر لیں۔ چنانچہ ٹکا خان نے فیصلہ دیا، بابی ارباب سے کہو کہ جب تک ممکن ہو صبر سے کام لے۔ بریگیڈیئر ارباب کے بریگیڈ کو وقت آنے پر حسب ذیل کارروائی کرنا تھی۔ 13 فرنٹیئر فورس ڈھاکہ چھاؤنی میں ریزرو فورس کے طور پر ٹھہرے گی اور وقت ضرورت چھاؤنی کا دفاع کرے گی۔ 43 لائٹ ایک ریجیمنٹ آرٹلری پہلے ہی ڈھاکہ ایئرپورٹ پر متعین تھی۔ اس کے ذمے ہوائی اڈے کا زمینی اور فضائی دفاع تھا۔ 22 بلوچ ڈھاکہ شہر میں فیل خانہ میں تھی جہاں ایسٹ پاکستان رائفلز EPR کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس کے ذمے EPR کے 5000 افراد کو غیر مسلح کرنا اور ان کے ٹیلی فون ایکسچینج پر قبضہ کرنا تھا۔ 32 پنجاب کے ذمے راجڑ باغ پولیس لائنز میں 1000 بنگالیوں کو غیر مسلح کرنا تھا۔ یہ فورس عوامی لیگ کی ہمدرد سمجھی جاتی تھی۔ 18 پنجاب کو نواب پور اور پرانے شہر میں پھیل جانا تھا جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہاں ہندوؤں کے ان گنت مکانات اسلحہ خانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ فیلڈ ریجیمنٹ آرٹلری کے ذمے محمد پور، میر پور اور ان سے ملحقہ علاقوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ 18 پنجاب، 22 بلوچ اور 32 پنجاب کی ایک ایک کمپنی پر مشتمل ایک خصوصی فورس تیار کی گئی تھی جس کے ذمے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال کو، جو عوامی لیگ کے حامیوں کے گھر سمجھے جاتے تھے، باغیوں سے صاف کرنا تھا۔ M24 ٹینکوں کے نامکمل اسکواڈرن کو حکم تھا کہ وہ پو پھٹنے سے پہلے شہر کی شاہراہوں پر اپنی قوت اور ہیبت کا مظاہرہ کریں اور اگر ضرورت پڑے تو فائر بھی کریں۔ اسپیشل سروس گروپ کمانڈوز کی ایک کمپنی کے ذمے مجیب الرحمان کو گرفتار کرنا تھا۔ مذکورہ بالا یونٹوں کے فرائض میں حکومت کے اقتدار کو بحال کرنا، چیدہ سیاسی قائدین کو گرفتار کرنا، اہم تنصیبات کی حفاظت کرنا اور مزاحمت کی صورت میں باغیوں کو کچل دینا شامل تھا۔
ان فوجیوں کو اپنے اپنے علاقوں میں رات 1 بجے سے پہلے پہنچنا تھا، لیکن راستے میں بنگالیوں کی کھڑی کی ہوئی رکاوٹوں کے پیش نظر اکثر یونٹیں چھاونی سے 11:30 بجے ہی نکل پڑیں۔ جو فوجی دستے پہلے ہی شہر میں ریڈیو اسٹیشن، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون ایکسچینج، بجلی گھر اور اسٹیٹ بینک وغیرہ کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے بھی وقت سے پہلے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ چھاونی سے جو پہلا دستہ روانہ ہوا اسے فارم گیٹ پر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں عوامی لیگ کے رضاکاروں نے چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی۔ اب انہوں نے وہاں درخت کاٹ کر سڑک پر گرا دیے تھے اور خالی جگہوں پر پرانی کار اور روڑی کوٹنے والا بیکار انجن کھڑا کر دیا تھا۔ ان رکاوٹوں کے پار سینکڑوں بنگالی زور زور سے جے بنگلہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑے ان نعروں کا شور سنا۔ دفعتاً گولیوں کی تڑاخ تڑاخ سنائی دی، پھر نعرے بلند ہوئے، پھر گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، پھر نعرے، گولیوں کی سرسراہٹ اور چیخیں گھل مل گئیں۔ ایک شور برپا ہوا، ایک دو مرتبہ کسی خودکار ہتھیار کے چلنے کی آواز بھی آئی۔ کوئی 15 منٹ بعد ہنگامہ فرو ہونے لگا اور نعرے مدھم پڑنے لگے۔ معلوم ہوتا تھا ہتھیاروں نے نعروں پر برتری حاصل کر لی ہے۔ فوجی دستے رکاوٹ پار کر کے شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ چاند دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا اور چاندنی اس آہ و بکا میں اپنا روپ کھو بیٹھی تھی۔ اب جب کہ کارروائی خود بخود شروع ہو چکی تھی، رات 1 بجے کا انتظار بے معنی تھا۔ دوزخ کے دروازے کھل چکے تھے۔ اس دوزخ میں بھڑکنے والا پہلا شعلہ بلند ہوا تو ریڈیو پاکستان کی ریڈیائی لہر کے عین قریب شیخ مجیب الرحمن کی آواز سنائی دی۔ اس نے عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پیغام پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ اس کا مکمل متن بھارتی وزارت خارجہ کی مرتب کردہ بنگلہ دیش کی دستاویزات میں یوں درج ہے۔ شاید یہ میرا آخری پیغام ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سے بنگلہ دیش آزاد ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں اور جو وسائل بھی رکھتے ہوں، غاصب فوج کا اس وقت تک مقابلہ کریں جب تک کہ بنگلہ دیش کی دھرتی سے پاکستان کا آخری سپاہی نکل نہیں جاتا۔ جب تک آپ مکمل کامیابی حاصل نہ کر لیں، اپنی جنگ جاری رکھیں۔ میں مجیب کا یہ نشریہ نہ سن سکا، البتہ میں نے اس راکٹ لانچر کا دھماکہ ضرور سنا جو کمانڈوز نے مجیب کے گھر جاتے ہوئے ایک رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے فائر کیا تھا۔ اس کمانڈو پلاٹون میں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ZA خان اور کمپنی کمانڈر میجر بلال بنفس نفیس موجود تھے۔ جو ہی وہ مجیب کے مکان کے قریب پہنچے، وہاں گیٹ پر متعین حفاظتی رضاکاروں نے فائر کھول دیا۔ یہ رضاکار پیشہ ور سپاہیوں کا مقابلہ کیا کرتے، چند لمحوں میں ہمت ہار بیٹھے اور کمانڈوز 4 فٹ اونچی دیوار پھاند کر صحن میں اتر گئے۔ انہوں نے اپنی آمد کا اعلان اسٹین گن کا ایک برسٹ فائر کر کے کیا۔ بلند آواز سے مجیب کو باہر آنے کو کہا گیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر وہ زبردستی اندر داخل ہوئے اور مجیب کے بیڈ روم کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر تالا پڑا تھا جسے گولی مار کر نیچے گرا لیا گیا۔ مجیب نے فوراً اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ ان کے لباس اور موڈ سے یوں لگتا تھا کہ وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ سپاہیوں نے فوراً انہیں اور گھر کے باقی افراد کو حراست میں لے لیا اور جیپوں میں بٹھا کر زیر تعمیر دارالحکومت ثانی میں لے آئے۔ چند منٹ بعد جنرل ٹکا خان کے ہیڈ کوارٹر میں کھڑی جیپ کے وائرلیس سیٹ پر 57 بریگیڈ کے بریگیڈ میجر جعفر کی صاف آواز سنائی دی۔
بڑا پرندہ پنجرے میں ہے، دوسرے اپنے گھونسلوں میں موجود نہیں۔ اوور۔ جو ہی پیغام ختم ہوا میری نظر بڑے پرندے پر پڑی جو سفید قمیض میں فوجی جیپ میں بیٹھا سفید چاندنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک صاحب نے جنرل ٹکا خان سے کہا، کیا بڑے پرندے کو آپ کے حضور پیش کیا جائے؟ انہوں نے سختی سے کہا، میں اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں۔ مجیب الرحمان کو کھلی جیپ میں بٹھا کر شب باشی کے لیے چھاؤنی بھیج دیا گیا اور ان کے گھریلو ملازموں کو شناخت کے بعد رہا کر دیا گیا۔ مجیب الرحمان نے اسیری کی پہلی رات آدم جی اسکول میں گزاری، پھر انہیں ایک اور جگہ منتقل کر دیا گیا اور 3-4 روز بعد بذریعہ ہوائی جہاز کراچی بھیج دیا گیا۔ بعد میں جب مجیب الرحمان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے پیچیدگیاں پیدا ہونے لگیں اور غیر ملکی دباؤ بڑھنے لگا تو میں نے اپنے عزیز دوست میجر بلال سے پوچھا، آپ نے کارروائی کی گرما گرمی ہی میں اسے کیوں ٹھکانے نہ لگا دیا؟ انہوں نے جواب دیا، میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن کارروائی سے ذرا پہلے جنرل مٹھا نے مجھے ذاتی طور پر بلا کر حکم دیا تھا کہ مجیب کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ جب مجیب الرحمان آدم جی اسکول میں آرام دہ بستر پر دراز تھے تو ڈھاکہ شہر خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ میں مارشل لا ہیڈ کوارٹر کے برآمدے میں کھڑا 4 گھنٹے تک یہ جگر خراش منظر دیکھتا رہا۔ شعلے کبھی ماتمی لباس پہنے دھوئیں کے بادلوں میں منہ چھپاتے اور کبھی بھاگ کر آسمان میں پناہ لینے کی کوشش کرتے، کبھی وہ چاند کی طرف لپکتے اور کبھی ستاروں کو اپنی بپتا سنانے کو دوڑتے، لیکن وہ کہیں بھی پہنچ نہ پاتے۔ زمین سے اٹھتے، تھوڑی دور بلند ہوتے اور پھر بے اثر آہوں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتے۔ اس چٹکی ہوئی چاندنی میں مہ عالم تاب تھر تھر کانپ رہا تھا کہ جب مجھے گواہی کے لیے بلایا گیا تو رب ذوالجلال کے حضور کیا جواب دوں گا؟ دھوئیں کے بلند ترین بادل اور پھنکارتے ہوئے شعلے یونیورسٹی کیمپس سے بلند ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے دوسرے حصوں بالخصوص روزنامہ دی پیپل کی عمارت سے تباہی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بعض حصوں سے مختلف ہتھیاروں کے فائر کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب ایک بار پھر وائرلیس سیٹ نے ہمیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں قریب ہی کھڑا تھا، پیغام سننے کے لیے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک فوجی کپتان بولا، مجھے اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پاس کھڑے ایک اعلیٰ افسر نے ریسیور میرے ہاتھ سے چھینا اور اعلیٰ گفتگو میں چلا کر کہا، کیا مزاحمت لگا رکھی ہے؟ کتنی دیر میں ٹارگٹ پر قبضہ کر لو گے؟ 4 گھنٹے؟ بکواس، لغو۔ تمہارے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ راکٹ لانچر، ریکوائللیس رائفل، مارٹر۔ تو یہ کس کام کے لیے ہیں؟ انہیں استعمال کرو اور 2 گھنٹے کے اندر اندر ٹارگٹ پر قبضے کی اطلاع دو۔ حسب الحکم صبح 4 بجے تک یونیورسٹی کی عمارت کو اقبال ہال اور جگن ناتھ ہال سمیت مسخر کیا جا چکا تھا، لیکن وہاں سے پھوٹنے والا بنگالی قومیت کا نظریہ کافی عرصے تک ناقابل تسخیر رہا۔ شاید نظریوں کو مسخر کرنا توپوں اور ٹینکوں کے بس کی بات نہیں۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے فوج کے مختلف دستوں نے شہر کے دوسرے حصوں میں بھی اپنا کام مکمل کر لیا۔ راجڑ باغ میں پولیس کو اور فیل خانے میں EPR کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا۔ گلی کوچوں میں دہشت پھیلانے کے لیے ہوا میں گولیاں چلائی گئیں۔ سپاہی صرف ان عمارتوں میں داخل ہوئے جہاں سے گولی چلانے میں پہل کی گئی، ورنہ وہ سڑکوں اور گلیوں میں پھر کر حکومت کا اقتدار بحال کرتے رہے۔ 26 مارچ کو پو پھٹتے ہی مختلف دستوں نے اپنا اپنا مشن مکمل کرنے کی رپورٹ دی۔ جنرل ٹکا خان جو ساری رات لان میں ہمارے ساتھ بیٹھے رہے تھے، الصبح اندر گئے۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ رومال سے اینک کا شیشہ
صاف کرتے ہوئے باہر نکلے تو برآمدے میں کھڑا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی اور خود کلامی کے لہجے میں فرمایا، آخا کوئی بھی تو نہیں؟ میں نے باہر سڑک پر نظر ڈالی، واقعی وہاں بنی نوع انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صرف ایک آوارہ کتا تھا جو دم دبائے شہر کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ دن چڑھے بھٹو کو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل سے لے کر بحفاظت ایئرپورٹ پہنچایا گیا۔ وہاں انہوں نے وی آئی پی لاؤنج میں گزشتہ رات کی کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے بریگیڈیئر ارباب سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا ہے۔ کراچی پہنچنے پر انہوں نے پھر یہی جملہ دہرایا۔ جب مسٹر بھٹو یہ پر امید تبصرہ کر رہے تھے، میں اس وقت یونیورسٹی کیمپس میں ان قبروں کا جائزہ لے رہا تھا جن میں کئی مردے ٹھونس دیے گئے تھے۔ میں نے وہاں 5 سے 15 میٹر قطر کے 3 گھڑے دیکھے۔ ان گھڑوں میں پڑی ہوئی مٹی ان خاک کے پتلوں کی بے بسی کا پتہ دے رہی تھی جو بے کفن ان میں دفن تھے۔ میں نے وہاں موجود فوجی افسروں سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد پوچھی، لیکن کسی نے سیدھا جواب نہ دیا۔ میں یونیورسٹی کا چکر لگاتا ہوا جگن ناتھ ہال اور اقبال ہال گیا، جن کے متعلق میں نے مارشل لا ہیڈ کوارٹر کے برآمدے میں کھڑے اندازہ لگایا تھا کہ وہ زمین بوس ہو چکے ہوں گے۔ یہاں آ کر دیکھا تو دونوں عمارتیں جوں کی توں کھڑی تھیں۔ اقبال ہال پر 2 اور جگن ناتھ ہال پر 3 راکٹوں کے نشان تھے۔ ان کے بعض کمرے جھلسے ہوئے تھے، کہیں کہیں کواڑ جل کر گر چکے تھے۔ 3 جگہوں پر ادھ-جلی رائفلوں کے ڈھیر تھے اور ایک آدھ جگہ فالتو کاغذ جھلس رہے تھے۔ اگرچہ نقصان سنگین تھا، تاہم اتنا نہ تھا جتنا میں نے قیاس کیا تھا۔ غیر ملکی اخباروں نے قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہوئے کہا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں افراد موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ فوجی افسران نے ہلاک شدگان کی تعداد 100 کے لگ بھگ بتائی۔ سرکاری طور پر صرف 40 اموات کی تصدیق کی گئی۔ یونیورسٹی سے نکل کر میں شہر کے مختلف حصوں میں گیا۔ راستے میں کبھی کسی فٹ پاتھ پر اور کبھی کسی گلی کے موڑ پر مجھے اکا دکا لاش نظر آئی۔ لاشوں کے وہ انبار جن کے قصے میں نے بیرونی اخبارات میں پڑھے مجھے کہیں نظر نہ آئے۔ ہاں، میں نے جو کچھ دیکھا اس سے مجھے متلی سی آنے لگی اور میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں اس تجربے کو زیادہ دیر جاری نہ رکھ سکا اور وہاں سے چل دیا۔ پرانے شہر کی بعض گلیوں میں اب بھی رکاوٹیں موجود تھیں، مگر ان پر پہرہ دینے والے غائب ہو چکے تھے۔ رات کی فائرنگ سے خوف زدہ ہو کر ہر فرد اپنے گھر میں دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کوئی شخص کہیں نظر نہ آیا، البتہ ایک گلی کی نکڑ پر ایک سایہ سا دکھائی دیا جو کسی بچھڑی ہوئی روح کی طرح بے قرار تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ والی گلی میں غائب ہو گیا۔ شہر کا چکر لگانے کے بعد میں دھان منڈی گیا، جہاں مجیب الرحمان کا گھر واقع تھا۔ مجیب کے گھر ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اسے دیکھ کر دشت یاد آ رہا تھا۔ مختلف اشیاء ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ گھر کی بھرپور تلاشی لی گئی ہے۔ اس کباڑ میں کوئی قابل ذکر شے نظر نہ آئی، الا یہ کہ رابندر ناتھ ٹیگور کی قد آدم تصویر اوندھے منہ پڑی فرش چاٹ رہی تھی۔ میں نے اسے سیدھا کر کے دیکھا۔ شیشے کا فریم کئی جگہوں سے ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کی شبیہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ مکان کا بیرونی گیٹ بھی اپنی آرائش سے محروم ہو چکا تھا۔ مجیب الرحمان کے غیر قانونی دور حکومت کے دوران سیاہ رنگ کے گیٹ پر پیتل کا بنا ہوا بنگلہ دیش کا نقشہ نصب کر دیا گیا تھا اور اس کے ارد گرد 6 ستارے بنا کر عوامی لیگ کے 6 نکات کی نمائندگی کی گئی تھی۔ اب گیٹ پر صرف وہ سوراخ نظر آ رہے تھے جہاں یہ آرائشی نقش نصب کیے گئے تھے۔ چند دن کی شان و شوکت آنن فانن غائب ہو چکی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں واپس چھاؤنی چلا آیا۔ یہاں کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ فوجی کارروائی سے بہت سے فوجی افسروں کے دل ہلکے ہو گئے تھے۔ فضا کا بوجھل پن غائب ہو چکا تھا۔ آفیسرز میس میں
ہلکی پھلکی گفتگو میں اطمینان اور سکون کی لہر تھی۔ کیپٹن چودھری نے کینو چھیلتے ہوئے کہا، بنگالیوں کو خوب سبق سکھا دیا گیا ہے، کم از کم ایک نسل تک تو سر نہیں اٹھائیں گے۔ میجر ملک نے گرہ لگائی، جی ہاں، ان کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔